رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیا ٹاپک مقدمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین عرب کی معزز ترین قوم قریش مکہ میں مبعوث ہوئے تاکہ انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے کر توحید ربانی کی لذتوں سے آشنا کر دیں اور پھر ان کے ذریعے بنی نوع انسان دین اسلام کی حلقہ بگوش ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، سورۃ العمران آیت 164، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف آیت 157 and 158، ترجمہ: وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انسانی طریقے کا ایک بالکل نیا اور انوکھا دور شروع ہوا جس کی انسانیت نے کبھی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اس دور کا آغاز ریگستانوں اور بنجر پہاڑوں سے گھرے ہوئے عرب کے ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا تھا جو اب بتوں، تصویروں اور مقدس پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ اہل عرب نے اللہ کے ساتھ ان سب کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے پاس رہنمائی کے لیے کوئی آسمانی صحیفہ موجود نہ تھا۔ ہر خاص و خام فرد کے لیے مال دولت کی فراوانی سے حاصل ہونے والی سہولتوں کا حصول ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ جوا، شراب، شہوانی لذتیں اور ان کے حصول کے لیے دوسروں کا احتسال، ناانصافی، فریب، جھوٹ اور کمزوروں پر ظلم و ستم روزمرہ کا معمول تھا۔ فطرت اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ احساس تفخر یا رزق کی تنگی کے ڈر سے سکی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہر وقت آپس میں لڑنے والے قبائل پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی جان، مال اور عزت کچھ محفوظ نہ تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ مملکت اور نہ ادارے، نہ کہیں فریاد ہو سکتی تھی اور نہ ہی داد رسی۔ مکہ میں چند ہی نفوس ایسے تھے جو اپنی فطرت سلیمہ کے باعث عام لوگوں کی طرح برائیوں میں غرق نہ تھے۔ وہ نیکیوں اور اچھائیوں کے قدر شناس بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک فرد البتہ ایسا موجود تھا جو ارد گرد کے سارے معاشرے سے یکسر مختلف تھا۔ وہ لاقانونیت، ظلم و ہوس، مکر و فریب اور جھوٹ کے سمندر میں ضبط نفس، بے غرضی، انصاف، رحم، دیانت، امانت اور سچائی کا ایک پیکر جمیل تھا۔ اس کی عادات و صفات اور اعمال اقوال کے جمال نے ہر انسان کے دل میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ اس محبوب اور معزز ہستی کے پورے معاشرے میں بے پناہ احترام حاصل تھا، لیکن اس تفوق کی بنا پر وہ محبوب محترم انسان اپنے لیے نہ کسی قسم کے مالی فائدے کا خواہشمند تھا، نہ کسی منصب کا طلبگار۔ اس کی ذات، اس کے مال اور اس کی پاکیزہ ادا سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اس عظیم ہستی، اس فرد فرید کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مکمل انقلاب کی دعوت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر عزیز کے 40 سال انتہائی عزت و احترام سے اس شہر کے باسیوں کے درمیان گزارے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے انوکھے اور عظیم الشان تجربے سے گزرے جس کے بارے میں سب سے پہلے ان کے ذہن میں کوئی تصور تک موجود نہ تھا۔ یہ تجربہ وحی لے کر آنے والے ناموس اعظم یعنی جبرائیل امین سے ملاقات اور منصب نبوت پر فائز کیے جانے کا تھا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے عزیزوں، پھر شہر والوں،
پھر تمام انسانوں کو یہ دعوت دینی شروع کر دی کہ وہ اپنے افکار، عقائد، عادات و عبادات، اعتبار و خصائل، رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے برتنے، لینے دینے، خرید و فروخت اور رشتے نبھانے اور بدلہ لینے، غرض پوری زندگی کو اس سر نو اپنے پیدا کرنے والے رب کی وحدیت کردہ طریقوں کے مطابق درست بنیادوں پر استوار کریں۔ یہ بنی نوع انسان کے ایک ایک فرد کے لیے مکمل انقلاب کی دعوت تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی لانے کے لیے داعی اسلام کے پاس اللہ کے پیغام حق اور اپنی ذات کے مثالی نمونے کے سوا اور کوئی سر و سامان نہ تھا، نہ اتھارٹی، نہ عنوان و مددگار، نہ اقتدار، نہ فوج، اور نہ اپنی ضرورتوں اور ذاتی اغراض کی تکمیل کی امید پر ساتھ دینے والوں کا کوئی ہجوم۔ چند کمزور نفوس تھے جنہوں نے ان کے پیغام کو ان کی سچائی کی بنا پر قبول کیا تھا اور ساتھ دے رہے تھے۔ مکہ میں مال و دولت، تجارتی مفادات اور قدیم مذہبی تفوق کی بنیاد پر ایک بندوبست قائم تھا۔ اس سے وابستہ چھوٹے بڑے لوگوں کو تبدیلی کے ایسے چیلنج کا سامنا کرنے کی توقع نہ تھی۔ وہ اس نئی دعوت کو اپنی جمی جمائی زندگی کے لیے شدید خطرہ میں سمجھ کر اس کو ہر صورت میں ختم کر دینے پر تل گئے۔ انہیں اپنا چلتا ہوا بندوبست بچانے کے لیے کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہ تھا۔ چنانچہ اس نئی داعی اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مخلص ساتھیوں کی تلاش اور ان کی تربیت کرتے، انتہائی بے چارگی کے عالم میں ساتھیوں سمیت مکہ کے متکبروں کے ظلم و ستم سہتے اور دنیا میں اپنی لیے عافیت کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتے ہوئے گزر گئے۔ پھر جب مدینہ میں ایک ٹھکانہ مل گیا تو وہ بھی مکمل طور پر گوشہ عافیت ثابت نہ ہوا۔ مدینہ آ جانے کے بعد اگلے 10 برسوں میں ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ بلکہ پورے عرب کے لشکروں سے اپنا دفاع کرتے ہوئے گزارنا پڑا۔ دفاع کے ساتھ ساتھ انہی 10 برسوں میں آپ کو ایک آئیڈیل معاشرہ قائم کرنا، پیغام حق قبول کرنے والوں کو ایک سچے عقیدے پر استوار کرنا تھا، آپس میں لڑنے والوں کو ایک طاقتور امت کے سانچے میں ڈھالنا تھا، رجال کار تیار کرنے تھے، ادارے بنانے تھے، ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا کہ انسان کا اللہ سے جو خوبصورت تعلق قائم ہوا تھا اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے خیر خواہی کا جو تعلق وجود میں آیا تھا وہ ختم ہو کر نہ رہ جائے، نسل در نسل آگے بڑھتا چلا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے پرواہی، فکری غفلت اور عملی گج روی کے سبب سے یہ تعلق زوال کا شکار ہو جائے تو بھی اس میں پھر سے تازہ دم ہو کر سرگرم عمل ہونے کی مکمل صلاحیت موجود اور محفوظ رہے۔ دنیا کی کامیاب ترین ہستی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو چیزیں بہم ہوئیں وہ یہ تھیں: ابدی اور مطلق سچائیوں کو وشگاف کرنے والی ایک جامع کتاب، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسی ہستی جس نے اس کتاب کے ہر لفظ پر پوری طرح عمل کر کے مکمل نمونہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ براہ راست آپ سے تربیت حاصل کرنے والی ایک مختصر سی جماعت تھی جس کے زیادہ تر افراد چرواہے، پھیری لگانے والے، رستوں اور بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے چھوٹے تاجر، لکڑہارے، چھوٹے باغبان، کاشتکار، مزدور، گلابان، غلام اور آزاد کردہ غلام تھے۔ یہی لوگ مختصر ترین عرصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر کامیاب ترین حکمرانوں، دنیا کی عظیم ترین فوجوں کو شکست دینے والے سپہ سالاروں، عدالت شعار منصفوں، نئی روایات قائم کرنے والے سفارتکاروں، مستعد ترین کارپردازوں، دنیا کی تجارت پر چھا جانے والے تاجروں، عظیم اسکالروں اور کامیاب ترین استادوں کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ ان سب کے سامنے ہر میدان میں یقینی کامیابی کے اصول کے لیے نمونہ ایک ہی تھا، پوری کتاب ہدایت پر ایک ہی عظیم ہستی کے عمل کا کامل ترین نمونہ جس میں کہیں جھول نہ تھا، ابہام اور نہ ہی کوئی پیچیدگی۔ ہر عمل کا طریقہ کار انتہائی اجلا اور غرض و غایت واضح تھی۔ ان 10 برسوں کی جدوجہد کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب کے رہنے والے سر پھرے بدو، تند خو لڑاکے اور خود سر قبائل دیکھتے ہی دیکھتے فوج در فوج نئے دین میں شامل ہو گئے۔ اسلام کی عظیم کامیابیوں کے سامنے ان میں سے کسی کے لیے اس کے سوا اور کوئی رستہ باقی نہ بچا تھا۔
کہ وہ اپنے سابقہ عقیدے اور طرز حیات کو چھوڑ کر اللہ کے دین میں داخل ہوں اور ایک امت کے نظام میں منسلک ہو جائیں۔ اس امت کو انتہائی کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے پر من و عمل کرنے والے قائدین کی قیادت میں اس امت نے ارتداد جیسی خطرناک اندرونی مشکلات پر قابو پاتے ہوئے 20 برس سے کم عرصے میں دنیا کی انتہائی طاقتور اور متمدن سلطنتوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ امت آئندہ کئی صدیوں تک دنیا کی ممتاز ترین قوت رہی، جو خیر کی داہی، انصاف کے علمدار اور بے مثال انسانی فلاح و بہبود کی ضامن تھی۔ مرکز نکاح عالم مکہ میں 13 سال کی ستم رسیدگی کا زمانہ ہو۔ اس کے بعد مخصوص 10 سال میں پورے عرب کے باشندوں کی مسلم امت میں شمولیت ہو۔ پھر اگلے 15-20 برسوں میں دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کا خاتمہ اور ان کی جویا کی رضاکارانہ بلکہ ولہانہ انداز میں نئے دین میں شمولیت ہو۔ یہ سب ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں جن کے سامنے انسانی عقل آج بھی حیرت زدہ ہے۔ یہ ایک فطری بات تھی کہ ان کے تمام مراحل کے دوران میں لکیر کے دونوں طرف رہنے والے انسانوں نے پوری تجسس کے ساتھ ہر لمحے کا مشاہدہ کیا، اس کے ہر پہلو کا انتہائی گہری نظر سے جائزہ لیا اور مسلسل اس پر غور و فکر کیا۔ اس جائزے، مشاہدے اور غور و فکر کا اصل موضوع محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی تھی۔ اس کا سبب واضح تھا، جو کچھ ہو رہا تھا آپ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ باطل کے جس ستون کو جو بھی غصہ تھا آپ ہی کے کام پر اور آپ ہی کی کوششوں کے خلاف تھا۔ جن کے دل میں پسندیدگی بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر شدید محبت اور ویلانہ ارادات تھیں، وہ بھی آپ ہی کے اخلاق و عمل کی خوبصورتی کی بنا پر تھیں۔ اب اس کے بارے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں رہا کہ پوری انسانی زندگی میں وہ ہستی صرف ایک ہی ہے جس کی زندگی ہی میں نہیں، رلت کے بعد بھی ہر زاویے سے اس کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا گیا۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال اور ان کے افعال و اعمال کی تمام صورتوں، حتیٰ کہ اپنے اقوال کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے اعمال و اقوال پر آپ کی رضامندی اور ناراضگی کا بھی پوری باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا۔ ان کو یاد رکھا گیا، ان کو حافظے میں اور لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف زاویوں سے ان پر غور و خوض کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ان سے رہنمائی لی گئی اور قیامت تک لی جاتی رہے گی۔ وہ ہستی سلسلہ نبوت کی آخری اور کامل ترین کڑی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخ انسانی کے ایسے فرد فرید اور گورے یکتا ہیں جن کی خلوت و جلوت کے ہر پہلو کو انتہائی باریک بینی سے مشاہدے اور مطالعہ کا موضوع بنایا گیا۔ صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کے مشاہدے، مطالعے اور امت کے لیے اسے عام کرنے کی اجازت دی۔ کوئی دوسرا اس کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ بعثت کے بعد جب آپ کی زندگی وسیع مشاہدے اور مطالعے کا موضوع بنی تو آپ کے شہر مکہ میں ایسے لوگوں کو تعداد بہت کم تھی جن کا مشاہدہ محبت اور احترام پر مبنی تھا۔ یہ کم تعداد کے لوگ وہی تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریبی تعلق تھا۔ مثلاً گھر میں پلنے والے چچیرا بھائی، مختلف دوست، بیوی اور گھر کے دیگر افراد جیسے بیٹیاں، خادم اور قریب سے جانے والے چند ایسے افراد جن کا تعلق امیر و غریب، آقا اور غلام، مختلف طبقات اور مختلف خاندانوں سے تھا۔ مکہ شہر کی باقی آبادی بعثت کے بعد سخت ترین مخالفوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب اس ساری آبادی کا مشاہدہ اور مطالعہ نہ قدانہ بلکہ سخت مخصمانہ تھا۔ قریب ترین لوگوں کی فروختگی، بیوی، گھر کے افراد، خدام، دوست انسان کی خوبیوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس میں زیادہ تحسین اور اعجاب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کے معمولات کا حصہ اور روز کی بات ہوتی ہے۔ خامیوں اور کمزوریوں کا بھی مکمل علم ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ خوبیوں سے زیادہ مرعوب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے انتہائی قریب سے اچھی طرح سے جاننے والے اس سے ویلانہ محبت کریں، ہر لمحے دل کی گہرائیوں سے اس کا بے انتہا احترام کریں، تو اس کے کردار کی عظمت و رفعت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ خامیوں پر سب سے کڑی تنقید نظر بیوی ڈالتی ہے۔ اس سے خامیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اچھے کاموں کے اصل مقصد کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجی زندگی کے پہلے 25 برس
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بسر کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی شخصیت کی عظمت اور دل آویزی سے اس طرح متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ولہانہ محبت اور خدمت کا مرکز بنائے رکھا۔ عین اس لمحے میں جب آپ زندگی کے اہم ترین موڑ پر کھڑے تھے اور طرح طرح کے خدشات کا شکار تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آپ کی عظیم اخلاقی صفات اور ہمگیر خوبیوں کی شہادت دی، اور ان کی بنا پر مستقبل میں مزید رفتوں اور عظمتوں کے اصول کا یقین دلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریب ترین مشاہدے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و کردار کی بے مثال خوبیوں پر فائز دیکھا۔ انہیں آپ کے روشن اور منور کردار پر کبھی کسی گہن کا شائبہ تک نظر نہ آیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد 9-10 ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی میں شامل ہو کر ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان ازواج میں شدید دشمنوں کی بیٹیوں، مختلف خاندانوں کی ذہین ترین خواتین اور پکے مشرک گھرانوں سے تعلق رکھنے والی بیویوں کے ساتھ ساتھ بلند و مرتبہ یہودی گھرانے کی صفیہ رضی اللہ عنہا اور مصر کے عالم عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ الگ الگ معاشرتی اور مذہبی پس منظر، مختلف طرز فکر اور اپنی اپنی طرز زندگی کے سارے اختلافات کے باوجود وہ سب جس ایک نقطے پر پوری طرح متفق تھیں، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و عمل اور کردار و گفتار کی دل نشینی تھی، جس کی بدولت ان سب نے اپنی اپنی زندگی کو بینا آپ ہی کی زندگی میں کے سانچے میں ڈال لیا۔ روزمرہ جس طرح آپ کو دیکھا تھا، اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلانا انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ٹھہرایا۔ سب دل و جان سے آپ ہی کے نمونے عمل کی اشاعت میں لگ گئیں۔ دنیا بھر میں کوئی اور ایسا خاندان نہیں ہوا جو اپنے سربراہ کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہو، اتنی شدت سے اس کی خوبیوں کو متعارف اور شاہد ہو، اس طرح اس طرز زندگی کو پوری دنیا میں عام کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور خدام نے کیا۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا۔ ان میں مکہ اور بعد ازاں مدینہ کے سلیم الفطرت انسانوں کے شانہ بشانہ، فارس کے ماجوسی خاندان کے مسلمان، روم کے عیسائی صہیب، یہودی عبداللہ بن سلام، حبشہ کے غریب الدیار غلام بلال، تہامہ کے سردار طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہم، غرض مختلف معاشروں، مذہبوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا واضح نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب لوگ ایک ہی انداز میں آپ کے اسوہ حسنہ کے جلال و جمال کے اسیر ہو گئے، اسی کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کی، خود کو اسی کے رنگ میں رنگ لیا اور اسی خوبصورت نمونے عمل کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ دشمنوں کی تسخیر۔ وہ مذہبی مخالف جنہوں نے بعثت کے بعد شدید ترین عداوت و مخاصمت کا مظاہرہ کیا تھا، عرب کی تمام قوتوں کو اپنا حلیف بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو اور آپ کے پیروکاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سوگوڑ لگا دیا تھا، انہوں نے بھی دشمنی، مخاصمت اور جنگ جدال کے مختلف مرحلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور انسانیت کے لیے آپ کی غیر مشروط اور غیر محدود خیر خواہی کے طلسم میں خود کو گرفتار پایا۔ ان کی بڑی اکثریت نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح صرف اور صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یکے بعد دیگرے شفقت و رحمت، خیر و برکت کے اسی دروازے کی چوکھٹ سے وابستگی اختیار کر لی۔ ابو جہل اپنی دشمنی کی عروج میں مارا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی کی طرح کا دشمن فتح مکہ کے دن سخت شرارت پر آمادہ ہوا، مخاصمت اور نفرت کی شدت میں عرب کی سرزمین چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگ گیا۔ گرفتار کرنے کے لیے کوئی دستہ نہ بھیجا گیا، وہ خود ہی آپ کے عفو و علم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کشاں کشاں حاضر ہوا، حلقے پر گوش اسلام ہوا اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دی۔ یہ کیفیت صرف اکرمہ رضی اللہ عنہ کی نہ تھی بلکہ ہر اس شخص کی ہوئی جو پہلے سخت دشمنی میں مبتلا تھا، پھر گرویدہ فضل و کمال ہو کر یا بے بس ہو کر، جس صورت سے بھی
آپ کے قریب آیا، وہ آپ کی خوبیوں کا اسیر ہو گیا۔ بیرون عرب کے مفتاحین نے نبوت، عرب سے باہر کے مفتاحین کا بھی یہی حال ہوا۔ سابقہ متمدن سلطنتوں کے باشندے اسلام سے پہلے اپنی اپنی سلطنتوں کے عظیم و حشمت کے قائل تھے۔ خوبی اور خرابی کے اپنے اپنے نمونے ان کے سامنے تھے۔ ان کی سلطنت کی ہر فتح انہیں فخر و انبساط کی کیفیت سے سرشار کرتی تھی، اور ہر ناکامی کے بعد وہ اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا عزم لے کر از سر نو کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ وہ جن عربوں کو غیر متمدن، پسماندہ اور کمزور سمجھتے تھے، ان کی پیش قدمی کو پہلے انہوں نے جسارت سمجھا، انہیں عبرت ناک سزا دینی چاہیے، پھر اپنی ناکامیوں اور اپنے بے تربیت کامیابیوں سے وہ سب حیرت زدہ ہوئے، پھر ان پر بے بسی اور مربوبیت طاری ہوئی۔ پھر جب اسلامی فتوحات سے مغلوب ہو گئے تو ان کے دل خوف کے ساتھ کینے اور مخاصمت سے بھی بھر گئے۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ غالب مغلوبوں کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، لوٹ کر کنگال کر دیتے ہیں، عزت ناموس کو پامال کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ فاتحوں نے صدیوں کی لوٹ مار کے ذریعے سے بھرے ہوئے شاہی خزانوں کو رعایا میں تقسیم کر دیا۔ ان اموال و طائلہ کے فوائد مفتاحین تک پہنچنے لگے۔ سابقہ بھاری ٹیکسوں کے بالمقابل بہت معمولی سی جزیہ تھا جو دفاعی فرائض سے چھوٹ کے عوض دینا پڑتا تھا۔ مفتوحین کے وہ تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہو گئے جو خود فاتحوں کو حاصل تھے۔ انصاف کے پرے میں بھی سب یکساں اور برابر تھے۔ یہ زندگی کا نیا چلن اور حکومت کا نیا اسلوب تھا جس نے مفتوحوں کے دلوں میں ایک تجسس پیدا کر دیا۔ ان کو اپنے تجسس بھرے اس تمام سوالوں کا جواب یہ ملتا تھا کہ یہ سارا سبق اسی ایک ہستی کا سکھایا ہوا ہے جو پوری خلقت کے لیے رحیم و شفیق ہے۔ رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر ہر انسان کی فلاح و بہبود اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہ چاہا، سب کو جسم اور روح کی آسودگیاں، دنیا اور آخرت کی سچی خوشیاں بخشیں۔ ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقینی کامیابیوں کی راہ پر چلانا اس کا مشن تھا۔ مفتوحوں نے یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھیں۔ اسلام کا دامن رحمت سب کے لیے کھلا دیکھا۔ نیکی، عمل کی خوبی، سچائی کو فاتح اور مفتوح دونوں کے لیے یکساں معیار عزت پایا، اور اچھی جدوجہد کے مواقع سب کے لیے یکساں دیکھے تو وہ بھی تاریخ کے سب سے بڑے دیالو، سب سے بڑھ کر سچے اور سب سے زیادہ شفیق انسان کی محبت میں مبتلا اور اس کی عظمتوں، رفتوں اور بے مثال خوبیوں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ عمر کے جمال کے گرویدہ و فریتا، مخاصمت و عناد کے بعد جس طرح تجسس، استحجاب اور تحسین سے بھری لاکھوں نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کے ہر پہلو کو پرکھا، اس کی بھی دنیا میں اور کوئی نظیر نہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو دیکھنے والوں کی نظر سے پوشیدہ نہ تھا۔ جلوت میں اگر دیکھنے اور پرکھنے والے دوست اور دشمن ہم وقت موجود رہتے تھے، خلوتوں پر نظر رکھنے والی بیویوں نے بھی آپ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو اچھی طرح کھنگالا۔ آپ نے خود اپنی زندگی کا کوئی پہلو چھپایا، نہ دوستوں اور بیویوں سمیت کسی کو کوئی بات چھپانے کا حکم دیا۔ جس نے جو کچھ جس طرح دیکھا اسے اسی طرح بیان کیا، کسی پر کوئی قدغن نہ تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جس طرح خود دیکھ کر بیان کرنے والے اس مرکے جمال کے گرویدہ تھے، اسی طرح ان کے بیان کو سننے والوں نے بھی خود کو آپ کا ولوہ شفیتا پایا۔ حسن و خوبی کا ذوق رکھنے والے دنیا کے ہر انسان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو غالب نے بیان کی۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ جمال کا ہر گرویدہ دوسرے گرویدہ کو رقیب خیال کرتا ہے، خود کو محبت کرنے کا استحقاق دیتا ہے اور دوسروں کے اس استحقاق کی نفی کرتا ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ عقل حیرت و استعجاب میں گم ہے۔ ان سب کی کیفیت یہ ہوگی کہ الگ ہے وضع میرے عشق کے زمانے سے، سبھی کو محو رخ یار چاہتا ہوں میں۔ یہاں صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں، ہر دور میں ایک خلقت ہے جو دل و جان سے اس پیکرِ عظمت و خوبی پر جانثار ہے۔
اور زندگی میں یہی مقصد رکھتی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان اسی کا ولا شافیتہ بن جائے۔ شان رسالت کی لذت بیان، ایسر پیکر خوبی و جمال کی رہنائیوں کے بیان سے کون پیچھا رہنا چاہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ساتھیوں نے آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کی خوبی اور حسن کو بیان کیا۔ ان سے سننے والوں کو یہ کوشش رہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ دل پذیر بیان سنیں۔ بہت سو نے اس بیان اور اس کی طلب کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہر نسل میں لاکھوں انسانوں نے اس بیان کو حرز جاں بنایا، اسے آگے پہنچایا، اسے لکھ لکھ کر محفوظ کیا۔ دنیا کی ایسی بھی ہستی ایسی نہیں جس کے اعمال و اقوال، خصائل و شمائل، عادات و فضائل کی تفصیلات کو ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو، تحریر و کتابت، تالیف و تدوین، تعلیم و تدریس کا موضوع بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مشاہدہ کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کے مشاہدے کی طرح نہ تھا۔ آپ کا مجسمہ فضائل تو تھے ہی، لیکن سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ظروف و انوال کے مطابق اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا اور آپ کا عمل انتہائی خوبصورتی سے اس کے مطابق ڈھل جاتا تھا۔ وہی عمل تھا جو تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن تھا۔ مطالعہ کرنے والوں کی نگاہیں قرآن مجید کی رہنمائی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و کردار میں کوئی مغایرت تلاش نہ کر سکتی تھی۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک سچائی اور ایک حقیقت کے دو پہلو تھے۔ دونوں کا تعلق اصول، عمل، تھیوری اور پریکٹیکل کا تھا۔ آپ کے ساتھی آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتے تھے اور آپ کے اسوہ حسن میں اس کا عملی نمونہ اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے تھے۔ یہ کردار کے ایسے جمال و صفات کی ایسی خوبصورتی کا مشاہدہ تھا جس کی کوئی نظیر نہ کبھی پائی گئی تھی اور نہ پائی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے وفادگی، محبت، وفاداری، فرورفتگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی فرد، کوئی گروہ پیش کر سکا، نہ ان جیسے واضح، مکمل، خوبصورت اور دل نشین بیان ہی پر کوئی دوسرا قادر ہو سکا۔ ام محبت اور احسان رضی اللہ عنہ کی مداحی۔ صحابہ کے بیان میں تحویل اور احتناب کہیں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے جو دیکھا بینا اسی طرح بیان کر دیا۔ ان کے بیان میں اوروں کی طرح لفظوں کی بھرمار خوبصورتی کا حجاب نہیں بنتی۔ خوبی اپنی جگہ اتنی کامل ہے کہ مبالغہ رائے بجائے خود تنقیص و توہین کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ بیان میں تکلف کی ضرورت نہیں، کیونکہ جمال دل میں جاں گزین ہو کر خود بخود لفظوں میں ڈھلتا اور خود بخود زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ام محبت نے بغیر کسی تکلف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ یہ اسی خوبصورتی کا کمال تھا کہ اس بدو خاتون کے سیدھے سادے لفظ موتیوں سے زیادہ آبدار ہو گئے۔ صدیاں گزر گئیں، ام محبت کے بیان کی دلکشی آج بھی پہلے دن کی طرح دلوں کی دنیا الٹ پلٹ دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم اور ادیب خود کو اس کے سحر کے آگے دم بخود پاتا ہے، اور دل دہی بشندہ بھی اس کے رہنائیوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ راز سب سے پہلے خوش نصیب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کھولا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اپنے آپ کو آپ کی مداح کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا ایک شعر مداح کے بڑے بڑے دیوانوں پر بہاری تھا۔ ترجمہ ہے اس کا: میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مداح بنایا ہے۔ جمال ابدیت، اخلاق و خصائل نبی کا جمال دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی اونچا جمال ابدیت ہے۔ اخلاق فضائل کا تعلق اس رشتے سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انسانوں کے درمیان تھا، جبکہ ابدیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ جمال ابدیت کا عالم یہ تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوتا ہے: کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 11 رکعتوں کی تعداد بتاتے ہوئے کہتی ہیں، ان کی خوبصورتی اور تحوالت کے بارے میں کچھ مت پوچھو، اس لیے کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ بخاری اور صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں دونوں۔ یہ جمال عبادت تھا جس کا مشاہدہ کرنے اور اسے اپنا لینے کا باقاعدہ حکم صادر ہوا۔ صحیح بخاری 631 میں ہے، اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم 1297 اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اس جمال کا مشاہدہ کرنے والوں کو اپنی حالت دے دینی تھی۔ بکر البکی سے ہے یہ ترجمہ اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پکارتا ہوا تو قریب تھا کہ وہ اس پر انباہ در نباہ جمع ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔